پاکستان تحریک انصاف جسے اب عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کی بھی عدالتوں سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشری بی بی بھی ضمانت پر رہا ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون سازی کا عمل جو ہوا، اگرچہ پی ٹی آئی نے مخالفت کی لیکن اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن قیام میں آیا، اس کے اندر پارٹیسپیشن بھی آپ نے کی، تو پولیٹیکلی معاملات آپ کے ایز اے پارٹی کچھ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایسے موقع کے اوپر جب معاملات کو آپ بہتر طریقے سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ ملک گیر احتجاج کی کال دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے سر؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست سمت میں چیزیں چل رہی ہیں۔ جس انداز سے انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے، لوگوں کے بیویوں کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا، تشدد کیا، مارا، سینٹرز کو اٹھایا، اور جس انداز سے ترامیم کی ہیں، یہ واحد فورم رہ گیا انصاف کا نظام جس کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ چونکہ جمہوریت یہ پہلے دفن کر چکے ہیں، قانون اور آئین تو چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے، اور جس انداز سے یہ پروسیڈ کر رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول ہمیں نہیں ہے۔ باقی ضمانتیں ہونا، عدالت سے ضمانت دینا یا بری ہونا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ساری دنیا جان کے جلسے کرتے ہیں، ہم نے عدالت کے حکم سے جلسہ مانگا، جی آج صبح سویرے اس جلسے کو منسوخ کر دیا ایڈمنسٹریشن نے، اور ہمارے لوگوں کے اوپر فائرنگ بھی کی، تشدد بھی کیا، مارا بھی، اور کئی لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم نے جلسہ کیا، اور جس طرح حلیم عادل شیخ کا ہمارا قافلہ سندھ سے چلا تھا، وہ کٹ پتلی جو اپنے آپ کو بڑے جمہوری کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، انہوں نے جس طرح وہاں کے ہمارے درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا اور ان کے اوپر دھاوا بولا ہمارے قافلے کے اوپر، اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں۔ اب اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے قاضی فائزہ جو اس سارے کرپٹ سسٹم کا پروٹیکٹر تھا، اس کے جانے کے بعد، اس کے بلکہ جانے سے پہلے جس طرح آئینی ترمیم کی گئی، جس انداز سے ججز کی تعداد بڑھائی گئی، اور جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ آپ نے چلے 2 سر، دن اب آئینی ترمیم تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی، لیکن جو بنیادی سوال ہے، کیا ماضی میں بالخصوص گزشتہ 2 سالوں میں احتجاج کے نتیجے میں اسلام آباد کو بند کرنے کے نتیجے میں کیا پی ٹی آئی کو سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے کوئی فائدہ پہنچا ہے اس حکمت عملی سے؟ دیکھیں، وہ تو ہم حکمت عملی کل آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں توقع ہے کہ امید ہے کہ عوام باہر نکلے گی، اور عوام کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ کٹ پتلی بھاگ جائیں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عوام نے ہمیں حق حکمرانی دیا ہے، عوام نے ہمیں اپنا نمائندہ چنا ہے 8 فروری کو، اور کسی بھی جمہوری اور تہذیب یافتہ ملک میں تبدیلی اور انقلاب کا یہی پرامن راستہ ہوا کرتا ہے، جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی شدید مخالفت کے باوجود ٹرمپ بڑی لیڈ سے جیتا۔ یہاں ہم اس سے زیادہ بڑی لیڈ سے 180 سے زائد سیٹیں جیت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں ہروایا گیا اور جمہوریت کو دفن کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ رول آف لا آج ہمارے ملک میں جس طرح ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، اور جس انداز سے یہاں چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ کل آپ نے حاجی امتیاز ایم این اے کی جو بھابھی ہے اس کی پریس کانفرنس دیکھی، 100 سالہ بوڑھی ماں کو بھی نہیں بخشا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئی۔